یہ فیڈرل منسٹر سے بات کی ہے کہ یہ جو آپ نان پیمنٹ، آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں سے پیمنٹس کم آ رہی ہے وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور اس کا دورانیہ جہاں سے زیادہ پیمنٹ کم آ رہی ہے وہاں پر آپ لمبے 12 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جہاں سے تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ کو بل زیادہ آ رہا ہے، وہاں سے آپ کم کر رہے ہیں، اور جہاں سے بالکل آپ کو 100% پیمنٹ آ رہی ہے وہاں پر آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کریں. یہ طریقہ کار ہے. یہ جب آپ لوڈ شیڈنگ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فیڈر بند کرتے ہیں. فیڈر، اس فیڈر کو بند کر دیں. اس فیڈر کے اندر 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ہر پی ایم ٹیز میں 800 سے 1100 مکانات ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں، پورا فیڈر جب بند کرتے ہیں تو 22 پی ایم ٹی ساری بند کر دی. اس میں وہ صارف بھی رہ رہا ہے جو کہ 100% بل دے رہا ہے. اس ایریے میں اس فیڈر کے اندر وہ بندہ بھی، وہ گھر والا بھی رہ رہا ہے کہ جو کہ 100% ایسی پی ایم ٹیز ہیں. فرض کریں کہ آپ نے فیڈر بند کیا، اس فیڈر میں 22 سے 23 پی ایم ٹیز آتی ہیں. ان 23 پی ایم ٹیز میں 5 پی ایم ٹیز والے جو مکانات ہیں وہ 100% آپ کو بل دے رہے ہیں. ان کی بھی بجلی بند ہو گئی. ان کی بھی بجلی بند ہو گئی. تو وہ جو دینے والا ہے اگر اس کو بھی لوڈ شیڈنگ آپ اس کے ساتھ کریں گے، جو بل نہیں دے رہا ہے تو وہ کیوں دے گا بل پھر؟ تو آپ اپنے اچھے کسٹمر کو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے. تو ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے بارہا کہ الیکٹرک کو بھی اور وفاقی وزیر پاور کو بھی اور توانائی کو بھی کہ آپ اس لوڈ شیڈنگ کے نظام کو فیڈر کی بجائے پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. آپ وہ پی ایم ٹی بند کریں جس پی ایم ٹی سے آپ کو بل نہیں آ رہا یا کم آ رہا ہے، وہ پی ایم ٹی پہ لے کر آئیں. اور اگر آپ ایک پی ایم ٹی بند کریں گے 800 سے 1000 گھر، وہاں پر اگر جو لاسز ہو رہے ہیں تو اس میں اگر 800 میں یا 1000 گھر میں 500 گھر دینے والے ہیں اور 500 گھر بجلی نہیں کے بل نہیں دینے والے ہیں، اگر ان دینے والوں کی بجلی بھی بند ہوگی 500 ان لوگوں کی وجہ سے جن کی جو بجلی کے بل نہیں دے رہے، وہ 500 گھر والے محلے والے مل کر ان 500 لوگوں کی ریکوری کرانے اور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کراچی میں آپ کو 10 مثالیں دوں. 2600 ارب روپے کے ہم پر گردشی قرضے ہیں اور 600 ارب روپے کا اس سال نقصان ہے. یہ میرے نمبرز نہیں ہیں. پھر ہمیں جو اس سال ان پاور کمپنیز کو پیسے ہم نے دینے ہیں وہ ہیں 1700 ارب روپے. اس سال ایک سال میں 1700 ارب روپے صرف گردشی قرضے دینے ہیں ان پاور کمپنیز کو. ٹوٹل نقصان آپ کو بتا دیا. ٹوٹل گردشی قرضہ ان پاور کمپنیز کا 2600 ارب روپے 2.63 ٹریلین ہے. اس سال کا نقصان 600 ارب روپے. اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے ہیں وہ 1700 ارب روپے 1.7 ٹریلین 1700 ارب روپے. 1700 ارب روپے جو اس سال دینے وہ کتنے پیسے ہیں؟ ہم نے پورے ملک کی ڈیولپمنٹ جس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں آپ، اس کے لیے صرف 1400 ارب روپے رکھے ہیں. پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں اور ہم صرف پاور کمپنیز کو جو ہے وہ 1700 ارب روپے دیں گے. یہ اتنا بڑا پیسہ ہے. صرف آپ کو کمپیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں. آج پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج پاکستان میں آفیشلی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. اتنی بجلی موجود ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی جو کمپنیز ہیں، یہ جو ڈسکوز ہیں، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے پاس جو لاس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 600 ارب روپے اس سال کا لاس ہے، جس میں چوری شامل ہے، لائن لاسز شامل ہیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز شامل ہیں. اس لاس کو کور کرنے کا انہوں نے جو طریقہ کار نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ چوری ہوتی ہے اور زیادہ لاسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ بھئی بجلی ہی کم دو، پیداوار کم کر دو، تو بجلی کی چوری لاسز کم کرنے کے لیے پیداوار کم کر دو تاکہ لائن لاسز کم ہو جائیں گے اور تھیفٹ کم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ چوری روکیں، لائن لاسز صحیح کریں، نہیں، بجلی بنانا کم کر دو، بجلی دینا کم کر دو
تو لوڈ شیڈنگ کر دو 12 گھنٹے 18 گھنٹے نہ. اگر تو صرف مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ یہ بجلی بنانا کم کرتے ہیں تو وہ جو آئی پی پیز جو بجلی بنانے والی کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہے, وہ بجلی جو 50 میگا واٹ نہیں بنا رہے, حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے, یہ معاہدہ ہے کہ وہ بجلی کے پیسے اور نئی والی کمپنیز کو دیں گے اور وہ بھی ڈالر میں پے کریں گے, آج کے پاکستانی روپیز میں نہیں, وہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہے. تو آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں. تو جہاں بجلی جو پاور اسٹیشن میں بجلی کم پیدا ہو رہی ہے تو اس کی جو کم پیداوار ہے اس پیسے کو بھی حکومت ہی پے کر رہی ہے, اور یہ سارا پیسہ کہیں کسی فرد کے جیب سے جا رہا ہے, کسی حکومت کے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے. یہ سارا لاس جو ہے, یہ 600 ارب روپے کا لاس, لائن لاسز, یہ ٹرانسمیشن لاسز اور یہ کیپیسٹی چارجز کے سارے پیسے, یہ سب جمع کر کے صارفین کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. کون پے کر رہا ہے؟ وہ جو بل دے رہا ہے. وہ جو بل دے رہا ہے وہ پے کر رہا ہے یہ سارے چارجز. تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مثال کے طور پر کسی دکان پر کوئی ڈکیت آیا, وہ ڈکیتی ڈال کر چلا گیا, اس سے وہ پیسے بھی لے لیے جو چور چوری کر کے گیا, یا ڈکیت باہر ہو گیا مسئلہ صاحب. یہ نہیں چلے گا, یہ نظام. یہ میں نے آپ کو عام زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش. تو 71% جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے ہیں. آپ اس بل میں سے نکال لیں. حل کیا ہے اس کا؟ ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے, اپنا کنسرن. اس لیے ہم نے آج یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ یہ جو پاکستان, یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے کہ ہم اس پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں. یہ تمام ڈسکوز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو جانے چاہیے. ایک کراچی کے الیکٹرک ہے, یہ پرائیویٹائز ہے. ان کا حل میں بتا رہا ہوں, ایم کیو ایم بتا رہی ہے اس کا حل, کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ منوپلی ختم نہیں کی, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی منوپلی ختم اگر نہیں کی, اگر اجارہ داری ختم نہیں کی, اور آپ نے اس کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے اس ڈسٹریبیوشن کو لبرلائز نہیں کیا, اگر آپ نے ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنسز نہیں دیے, تو یہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں ایک کے الیکٹرک ہے تو یہاں پر 10 اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کی لائسنسز ہوں ان کے پاس, تاکہ کمپٹیشن ہو. اس کمپٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا. اس کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی. ہم یہ تجویز پیش کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا. اگر آپ نے پرائیویٹائز کر کے بھی وہاں پر آپ نے منوپلی اجارہ داری رکھی کمپنیوں کی, تو یہ پھر صحیح نہیں ہونے والا. اس کی مثال کراچی ہے کہ کراچی میں آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, لیکن ایک ہی ادارہ ہے. آپ کو اگر بجلی لینی ہے تو کے الیکٹرک سے بجلی آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. کوئی کے الیکٹرک آپ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا برتاؤ کرے, آپ کو اپنے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے الیکٹرک کے بجلی کو, میں مثال دے رہا ہوں, کے الیکٹرک کے بجلی کو چھوڑ کر آپ کوئی XYZ الیکٹرک کے بجلی کو آپ لے سکیں. تو اگر آپ نے پھر پورے پاکستان میں اسی طرح سے ایک کمپنیز کو پورے پاکستان کا مالک بنا دیا, ایک کمپنیز کو, تو پھر ان کو پتا ہے کہ وہ اچھا کریں برا کریں, بجلی تو انہیں کے پاس سے آنی ہے. تو یہ منوپلی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز ہیں, اس کو ری شیڈول ہونا چاہیے, ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. ری شیڈول نہیں, ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. ان کمپنیز کے پیرنٹ کنٹریز کے پاس جا کر حکومتوں کو انوالو کر کے یہ کیپیسٹی چارجز والے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لائن لاسز کو پاس کر دیں, بل دینے والوں سے یہ ختم کرنا چاہیے. چوری کرنے والوں کا پیسہ نہ چوری کرنے والوں سے لیں, یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے. اور منوپلی ختم ہونی, جب تک پاکستان میں آپ
ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے کی طرح اس کو لبرلائز نہیں کریں گے پاور سیکٹر کو جب تک پاکستان میں ایفیشنسی اور کارکردگی نہیں آئے گی. یہ جو آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز ہیں اس کو ری شیڈول ہونا چاہیے, ری اسٹرکچر ہونا چاہیے, ری شیڈول نہیں ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. ان کمپنیز کے پیرنٹ کنٹریز کے پاس جا کر حکومتوں کو انوالو کر کے یہ کیپیسٹی چارجز والے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لائن لاسز کو پاس کر دیں, بل دینے والوں سے یہ ختم کرنا چاہیے, چوری کرنے والوں کا پیسہ نہ چوری کرنے والوں سے لیں, یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے. اور مونوپولی ختم ہونی, جب تک پاکستان میں آپ ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے کی طرح اس کو لبرلائز نہیں کریں گے پاور سیکٹر کو جب تک پاکستان میں ایفیشنسی اور کارکردگی نہیں آئے گی